الحمد لله تعالى الكبر العظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر زحیق دینے والے دادا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. خواجہ خواجگاں معین الدین اشرف اولیاء روئے زمین آفتاب سپہر کون و مکان رازدار سریر ملک یقین خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے ترک دنیا، ترک خواہشات، ترک لذات کے سبب وہ مقام حاصل فرمایا، وہ مرتبہ حاصل کیا کہ دنیا میں اللہ کے بندے ان کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں اور ان اللہ والوں سے فیض و برکت حاصل کر رہے ہیں. یہ چشمہ فیض و برکت ہے جو جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا. ہر شخص کو آخرت کا خوف ہے. اللہ والے بزرگان دین اولیاء کاملین قیامت کی سختیوں کا ذکر فرماتے رہے، قبر کا ذکر فرماتے رہے اور اللہ کی خشیت سے لرزتے اور کانپتے رہے. ان کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزری، ان کا دن اللہ کی یاد میں گزرا. جنہوں نے اپنی راتیں اللہ کی یاد میں گزار دی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی راتیں گزاری سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یہ وہی اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر گئیں. حضور سلطان الہند عطائے رسول جن کی محبت سے آج اہل ایمان کے سینے منور ہیں. ہر شخص چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، وہ کہتا ہے کچھ تو نہیں ہے لیکن سلطان الہند کی نسبت تو میرے پاس ہے. عبادت بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، تسبیحات بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، لیکن غریب نواز کی محبت میرے سینے میں ہے. اگرچہ محبت ہماری ادھوری ہے اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے حکم پہ عمل بھی کرتا ہے، اس کی زندگی کو بھی اپناتا ہے، لیکن زبان سے ہی صحیح کم از کم ہماری زبان پہ ان اللہ والوں کے نام ہے، ان کی نسبت کا ذکر ہے، ان کی محبت سے ہمارے سینے منور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت عطا فرمائی کہ ہندوستان بھر کے لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں کھنچتے ہوئے چلے جاتے ہیں.
صرف مسلمان ہی نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والے عطائے رسول کے دربار میں حاضری نہ دیتے ہوں، اور ان کے در سے کوئی خالی واپس نہیں لوٹتا۔ جو جاتا ہے وہ اپنے دامن مراد کو بھر کے واپس لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سلطان الہند کو یہ درجہ عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی سنت ترک ہوتی تھی تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی جاتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطائے رسول کو ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا میں بھول گیا۔ یہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی وضو میں کچھ ہوتا ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا، خاص کر پیر کی انگلیوں کا وضو کرتے ہوئے سردی کے زمانے میں یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کا خلال کرے، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ انگلیوں کا خلال کرنا، خلال کیا ہے؟ اپنے اس انگلی کو اس طرح سے جو ہم کرتے ہیں اس کو خلال کہتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے پیر کے جو انگلیوں کے بیچ کے حصے ہیں ان میں خلال کرنے کا حکم ہے، تاکہ انگلیوں کے جو بیچ کے حصے ہیں وہ بھیگنے سے نہ رہ جائیں۔ یہ حضور کی سنت مبارکہ۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خلال کرنا بھول گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کفارے میں نے 500 رکعت ہر دن نفل ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس لغزش کو، اس خطا کو اللہ معاف فرما دے، اس بھول کو معاف فرما دے جو مجھ سے ہوئی ہے۔ کیا شان اللہ والوں کی ہے کہ حضور کی ایک سنت ترک ہوئی جس کا علم بھی لوگوں کو نہیں۔ ابھی آج میں بتا رہا ہوں تو لوگوں کو شاید بہت سارے لوگوں کو تو آج ہی معلوم پڑا ہوگا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے وضو میں۔ اس کو کہتے ہیں خلال کرنا۔ خللوا اصابعکم، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو۔ وضو میں خلال کرنا سنت ہے۔ اسی طرح سے حضور نے جن کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہوتی ہے، داڑھی کے خلال کا حکم بھی حضور نے دیا ہے، تاکہ وضو میں جو چہرہ ہے وہ پوری طرح سے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور بال اگنے کی جگہ جو یہ ہے پیشانی سے لے کر اور یہ داڑھی تک پوری بھیگ جائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن آج اکثر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے اور جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی وضو میں ہوتا ہے۔ وہ تو صرف بڑی مشکل سے شاید فرائض کا علم ہوگا، جانتا ہوگا، وہ بھی بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ وضو میں فرائض کیا ہیں۔ یہ ہماری آج زندگی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آخر ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری بھی کرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے، اور حاضری دینے سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، شریعت کے مسائل کو سیکھنا ہے، اللہ کے محبوب کی سنت کریمہ پہ عمل کرنا ہے۔ حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 500 رکعت نفل ادا کیا اس بات اس احساس کے سبب جو مجھ سے بھول ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بھول کو معاف فرما دے۔ کیا شان ان اللہ والوں کی ہے کہ میرے آقا کی ایک سنت چھوٹنے پر وہ کس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے کیسے ڈرنے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کی پہچان بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ولیوں کی پہچان ہی اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ والوں نے اللہ کی خشیت میں اپنی پوری زندگی گزار دیا۔ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز جن کی ولادت باسعادت، آپ کی ولادت کی رجب میں بھی، آپ کا وصال بھی رجب میں ہوا۔ آپ کی ولادت 14 رجب 537 ہجری میں ہوئی۔ آپ سادات کے مبارک گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام البراء، یہ بھی اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ ولیہ تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین علیہ رحمۃ الرضوان، جو اپنے زمانے کے مشائخ اور بزرگوں میں سے تھے، جنہوں نے حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق فرمائی۔ آپ کے والد گرامی
حضرت سلطان الہند کو اپنے آپ کی جو جائے پیدائش ہے سنجر، وہاں سے آپ کو لے کر خراسان اور مختلف علاقوں میں سلطان الہند کو لے کر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے قیام فرمایا، آپ کی تربیت فرمائی۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد والدہ ماجدہ میری پرورش فرمانے لگی۔ یہ مشکل وقت تھا جب والد کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا اور والدہ ماجدہ میری پرورش فرما رہی تھی۔ حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دن کے بعد ہی آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ عطائے رسول سلطان الہند کی عمر شریف جب 20 سال کی ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد آپ کے وراثت کے اندر جو آپ کو سرمایہ ملا اس کے اندر ایک باغ تھا اور ایک پانی، باغ کو سیراب کرنے کے لیے ایک پانی کی چکی تھی جس سے آپ اپنی زندگی کے اوقات گزارا کرتے تھے۔ حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو منظور یہ تھا کہ میں اس باغ کو نہ سیراب کروں بلکہ میرے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے دل سیراب ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی معرفت کا جام عطا فرمائے۔ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشہور بزرگ حضرت ابراہیم تشریف لائے اور باغ کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میں انگور کا باغ تھا، میں نے ایک خوشہ توڑا، حضرت کی خدمت بھی لے جا کے پیش کیا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا، یہ ان کے گھرانے کا طریقہ رہا کہ ان کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو اسے وہ خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ یہ ہر اللہ والے کا طریقہ رہا، ہر بزرگ گھرانے کا طریقہ رہا، ہر سید کا طریقہ یہ رہا کہ سادات نے اپنے دروازے سے کسی کو کبھی واپس نہیں لوٹایا، جب بھی کوئی آیا تو اسے کھلا پلا کر ہی واپس کیا ہے۔ عطائے رسول سلطان الہند جن کا گھرانہ جو خود نہ کھاتے تھے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، یہ اسی گھرانے کے فرد تھے جن کے آبا و اجداد نے خود نہ کھایا لیکن سائل کو پہلے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے دے دی، یہ ان اللہ والوں کا گھرانہ تھا۔ حضرت عطائے رسول سلطان الہند نے ان کے سامنے انگور لے جا کے پیش کیا، انہوں نے اس میں سے چند انگور کھائے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا معین الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں باغ سینچنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ کے بندوں کے دل سے راب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اب تمہیں یہ باغ ترک کر دینا ہے۔ آپ نے کوئی چیز اپنے بغل سے نکالی، حضور سلطان الہند کے منہ میں رکھی، اپنے منہ میں رکھ کے غریب نواز کے منہ میں رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا منہ میں رکھنا ہی تھا کہ میرے دل سے دنیا کی تمام محبت نکل گئی اور اللہ کی معرفت کے جلوے مجھے حاصل ہو گئے۔ میں نے وہ باغ بھی بیچ دیا، وہ چکی بھی بیچ دی اور میں نے عہد کر لیا اب پوری زندگی میں اللہ کی بندگی میں گزاروں گا، اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں گزاروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں طلب علم کے لیے نکلا اور میں نے علم دین کا سلسلہ جاری کیا۔ میں نے علوم شریعت، علوم معرفت، علوم باطنی کا درس جو ہمارے بزرگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کے ذریعے مجھے عطا فرمایا، میں نے وہ تمام علوم حاصل کیا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت الرضوان کے دربار میں حاضر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ سے بیعت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اللہ کے بندوں کا ہجوم تھا، بہت سارے لوگ وہاں پر بڑے بڑے امیر رئیس وہاں مرید ہونے کے لیے موجود تھے، لیکن حضور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ مجاہدات کرایا کرتے تھے، ریاضت کراتے تھے، اس کے بعد کسی کو بیعت کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آیا تو فوراً ہی اسے مرید کر لیا۔ یہ تو اس زمانے میں ہے کہ کوئی آیا اور فوراً مرید ہو گیا، اس زمانے کے اندر ایسی پیری مریدی نہیں ہوتی تھی۔ خانوادہ ماہرہ کے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اگر ان سے کوئی بیعت ہونے کے لیے جاتا تھا تو پہلے وہ اسے عبادت کرایا کرتے تھے، ریاضت کراتے تھے، اسے اللہ کے ذکر کا درس و پیغام دیا کرتے تھے، اس کی باطنی تربیت فرمایا کرتے تھے، اس کی اصلاح کرتے تھے، اور جب وہ مکمل ہوتا تھا اس کے بعد اسے مرید کیا کرتے تھے۔ اب تو پیری مریدی بڑی آسان ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، وہ ریائے فقر کی اب بے ریا ملتا نہیں۔ اب تو ہر طرف ریاکاری، مکاری، فریب، دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتن دور میں
ہمیں اپنے بزرگوں کی حیات طیبہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج وہ اللہ والوں کا آستانہ ہمارے لیے چشمے فیض ہے. آج کل بھی وہ جاری تھا، آج بھی جاری ہے. حضور سلطان الہند کے دربار میں کل بھی فقراء، مساکین، اللہ کی رضا کے طالب، اللہ کی معرفت کے طالب، اللہ کے قرب کے طلب کرنے والے کل بھی ان کے دربار میں جاتے تھے اور ان کے دربار میں حاضری دے کر آپ کی مسجد کے اندر عبادت کر کے وہ مقام و منصب حاصل کیا کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی مقام و منصب کا حاصل کرنے کی کوئی تمنا رکھتا ہے تو آج بھی غریب نواز کا آستانہ اور آپ کا دروازہ مبارک کھلا ہوا ہے. جو بھی اس در پہ جائے گا اور آپ کے وسیلے کرم سے طلب کرے گا، غریب نواز کی نظر کرم سے اللہ اپنے قرب کے دروازے، اپنی معرفت کے دروازے اس کے لیے ضرور کھول دے گا اور اس سے وہ مقام و منصب حاصل ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں سے وہ ایسے ہی تصرف فرما رہے ہیں جیسے وہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے. عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جن کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزر گیا، اللہ کے ذکر میں گزر گیا. عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ترک دنیا فرما دیا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے بندوں کا ہجوم ہے. میری جوانی کا وقت تھا اور اللہ کے بندے وہاں جمع تھے. میں دل میں سوچنے لگا کہ یہاں تو عمرہ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، طالب حق بھی ہیں اور بڑے بڑے مشائخ بھی یہاں موجود ہیں، علماء بھی ہیں جو بیعت کے لیے پہلے ہی سے موجود ہیں. میرا نمبر نہ جانے کب آئے گا اور حضور مجھے کب طلب فرمائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا، حضرت کا خادم باہر نکلا اور میرا نام لے کے اس نے مجھے پکارا اور کہا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے معین الدین کو طلب فرمایا ہے. آپ کا نام اصل میں حسن ہے اور آپ کی کنیت معین الدین ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کا جو وظیفہ ہے آپ نے بیان فرمایا. سورہ اخلاص پڑھنا تھا، 1000 بار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تھا. دوسرے دن پھر آپ نے کچھ تعلیم فرمایا، تیسرے دن پھر آپ نے تعلیم فرمایا. حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا وہ سلسلہ مکمل ہو گیا، میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کہا کہ معین الدین آنکھیں بند کرو اور دیکھو کیا نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا حضور میں لوح محفوظ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں. الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ایک وہ بھی دیکھنا ہے جو آنکھ کھول کے نہیں دیکھا جاتا، آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے. یہ اللہ والے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں تو آسمانوں کی بلندیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. اللہ کی مخلوق جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے انہیں نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ ان کی نظروں سے حجاب اٹھا دیتا ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. یہ طالب حق تھے، یہ طالب دنیا نہیں تھے. آج تو سب کو صرف دنیا کی تلاش ہے، مال کی تلاش ہے، دولت کی تلاش ہے. صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کی طلب میں مصروف ہے. کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ کے دربار میں مجھے جانا ہے، اپنے اعمال کا مجھے حساب دینا ہے. یہ سلسلہ بچپن سے شروع ہو گیا. غریب نواز کی پرورش ان کی والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ نے بچپن سے ہی آپ کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ حضور کی سنتوں کے پابند تھے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پابند تھے. آپ نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے ذکر و عبادت میں گزارا. یہ سلسلہ بچپن سے ہی شروع ہوتا ہے. یہ سلسلہ جھوٹ اور مکر و فریب سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے. جب ماں باپ صالح ہوتے ہیں، اولاد صالح ہوتی ہے، صالحین میں سے ہوتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ تو صالحین میں سے ہوتے ہیں لیکن اولاد شیطان پیدا ہوتی ہے اور اس کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کا بیٹا کنعان شیطان کافر ہے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی بیوی کافرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مشیت الہی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی لیے اللہ والوں نے، بزرگان دین نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دیا، اللہ کی عبادت میں گزار دیا اور پوری زندگی اللہ کی یاد میں مصروف رہے. ترک دنیا فرما دیا اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے. حضور سلطان الہند جنہوں نے ہندوستان کا انتخاب کیا تھا وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عطائے رسول کو ہندوستان کی طرف آنے کا حکم فرمایا تھا. حضرت غریب نواز کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی طرف
کریم کے حکم پر عمل کیا تھا، آپ کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ معین الدین ہندوستان کی طرف جانا ہے، اللہ کے بندوں کو تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو صحیح راہ دکھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر ہر قوم کا شخص کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن غریب نواز سے سب کو محبت ہے اور سب ان کی آستانے پہ حاضری دے رہے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے سلطان کے دربار سے فیض و برکت حاصل نہ ہوتی ہو۔ ان کا دربار کرم ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جو بھی جاتا ہے محبت لے کر وہ کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا ہے۔ کوئی بھی اولاد ہے، ایک نظر اٹھتی ہے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی طالب حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جام طلب کرتا ہے، نبی پاک کے عشق کا طالب ہے، مقام و منصب طلب کرنا چاہتا ہے کہ الہی کو اپنا قرب عطا فرما دے، تو غریب نواز کی نظر سے وہ درجہ بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا شان سلطان الہند غریب نواز کی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی اور 40 دن تک میں مقیم رہا، اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں میں نے اپنا وقت گزارا، اور میں نے سلطان الہند کے دربار میں عرض کیا کہ حضور مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرنا ہے، آپ مجھے میری رہنمائی فرما دیں کہ حضرت خضر سے میری ملاقات کہاں ہوگی۔ کیا شان ہے سلطان الہند غریب نواز کی۔ حضرت غریب نواز نے خواب میں ان سے فرمایا کہ معین الدین میرے بھائی مخدوم مشرق جہانگیر سمنانی کے دربار میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری ملاقات حضرت خضر سے ہوگی۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور آپ کی چوچا شریف تشریف لائے، اور آپ نے وہاں آ کر مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نہیں بارہا حضرت خضر سے ملاقات اس مسجد کے اندر کیا، اور میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت سلطان الہند کا تصرف ہے، ان کو طلب تھی معرفت کی، اللہ کے قرب کی، ولایت کی، تو غریب نواز نے انہیں وہ عطا فرما دیا۔ آج جو بھی جاتا ہے وہ مال طلب کرنے جاتا ہے، کوئی اولاد کے لیے جاتا ہے، کوئی دنیا کا طالب جاتا ہے، بہت کم اللہ کے بندے ہیں جو اس لیے جاتے ہیں کہ حضور سلطان الہند کی نظر سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے، اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا اللہ شوق عطا فرما دے۔ جو تمنا لے کر جو جاتا ہے وہ کریم کا دربار ہے، وہ کریم ابن کریم ہیں، ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کے جد کریم مولا علی ہیں، ان کے والد گرامی حضرت امام حسین ہیں، وہ جو جسے چاہیں اپنے نظر کرم سے عطا فرما دے۔ یہ شان ہے ان اللہ والوں کی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ تعالی ہمیں غریب نواز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کل آپ کا عرس مبارک ہے، آپ کے وصال مبارک کی تاریخ ہے 6 رجب، آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ کل 6 رجب المرجب ہے، بعد نماز ظہر مسجد کے اندر حضور عطائے رسول کا پھول شریف ہوگا، اور آج کی رات کثیر تعداد میں اللہ کے بندے غریب نواز کے آستانے کرم پہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے دربار کرم میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جو ان کے شہر میں چلا گیا اس کی حاضری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سلطان الہند کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ ان کے در سے نہ کوئی خالی لوٹا ہے اور نہ کبھی کوئی مایوس لوٹا ہے۔ جو بھی گیا ہے سلطان الہند کی نظر اس پر ضرور پڑی ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ حاضری دے اور ادب کے ساتھ اس دربار میں جائے، اس لیے کہ اللہ والوں کا دربار ہے جو ادب کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اللہ والوں کے ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جب کوئی وہاں جاتا ہے، جب بارش رحمت ہوتی ہے، اگر اس میں بارش کے قطرات نہیں پڑیں گے تو بارش کے چھینٹے اس پر ضرور پڑ جائیں گے، اللہ کی رحمت اسے ضرور حاصل ہو جائے گی جو ان بزرگوں کے دربار میں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ادب کے ساتھ ان بزرگوں کے دیار کرم کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو یہاں ہیں وہ یہیں سے ان کے دربار میں محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ کل بعد نماز ظہر مسجد کے اندر پھول شریف سلطان الہند کا ہوگا، کثیر تعداد میں آپ حاضر ہوں گے اور حضور غریب نواز کے دربار کرم میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عطائے رسول کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔